السلام علیکم۔ شادی اور اوپر سے خانہ آبادی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو بیچارہ میرج سینٹرز میرج والوں کے پاس بھاگتا پھر رہا ہے، اور کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ روتے پھر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کر کے بھی پریشانی اور شادی نہ کر کے بھی پریشانی۔ شادی کی مثال انگریزی کے حرف ڈبلیو جیسی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ سمجھدار جوڑا وہ ہے جو اس کے چڑھاؤ میں لطف اٹھائے، جب آپ اچھے وقت ہیں تو لطف اٹھائے، انجوائے کریں، اور اتار کے دوران سمجھداری سے کام لیں۔ اگر زندگی کو بھی ڈبلیو کی طرح سمجھ لیا جائے اور چڑھاؤ کے دنوں کو اتار کے دنوں کے ساتھ بیلنس میں لے لیا جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑائی اور جھگڑا کب بڑھتا ہے؟ بیوی کو میاں کی بات پسند نہیں آتی اور میاں کو بیوی کی بات پسند نہیں آتی، تباہی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، دونوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے میں محبت ختم ہو جاتی ہے، بات کو ایگزیجریٹ کرتے کرتے طوفان باد و بارہ بن جاتا ہے اور گھر تباہی اور بربادی کی نظر ہو جاتا ہے۔ دونوں میں سمجھداری نہیں ہوتی۔ شادی کے لیے بھی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جو کہ شادی کرنے سے پہلے آپ کو ٹریننگ دیں کہ اگر آپ شادی کا شوق رکھتے ہیں تو شادی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، اور آپ جس سے شادی کر کے جا رہے ہیں اگر وہ غصے والا ہے تو اس کے غصے کو ختم کیسے کرنا۔ بہت سے واقعات ہم روز سنتے ہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں، شادی کی اور شادی ناکام ہو گئی، شادی کی اور شادی ناکام ہو گئی۔ اب ایک کپل کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد بڑی اچھی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ اب 4 بچوں کے بعد بیوی بندے پہ الزام کیا لگاتی ہے کہ وہ بری صحبت میں چلا گیا، اور بری صحبت میں 1 سال اس کو برداشت کیا، دوسرے سال میں جا کر بیوی نے خلا لے لی۔ اب جب بیوی نے خلا لے لی تو بچے جو کہ ماں کی طرف ہی ہوتے ہیں، بچے ماں کی تربیت میں رہتے ہیں، اور مائیں بچوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اس لیے بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ماں نے خلا لے لی، ماں خلا لے کر اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو گئی، وہ بندہ تنہا ہو گیا، اکیلا رہنے لگ پڑا۔ ماں نے اپنے عدت کے دن پورے کرنے کے بعد اپنا ٹائم گزارنے کے بعد 2 سال بعد ماں نے پھر دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کر لی تو دوسری شادی کا کیا نقصان ہوا کہ اس ماں کی ایک بیٹی تھی، 3 بیٹے تھے، وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ اس کی بیٹی پہ نظر رکھنے لگ پڑا۔ ماں بہت پریشان کہ میں کدھر جاؤں، اس کو روکتی رہی، وہ بعد آ جائے، وہ نہیں بعد آیا، آخر اس ماں نے دوسری شادی سے بھی ڈیورس لے لی۔ اب ماں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیا کرتی؟ آخر بیچاری کو لوگوں نے کہا کچھ عرصہ کہ تم اور شادی کر لو، آخر مجبور ہو کر تیسری شادی کر لی۔ اب تیسری شادی والے نے شادی کے فوراً بعد کہا کہ اب تم صرف میرے ساتھ رہو گی، بچے نہیں رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میرا تم سے ایگریمنٹ تھا ہماری فیملیز کا کہ بچوں کو بھی تم نے قبول کیا۔ اس نے کہا ہاں، رشتہ کرنے سے پہلے میں نے قبول کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں تمہارے بچوں کو نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ اکیلی ماں اپنے 4 بچوں کو لے کر کہاں جائے؟ تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ اگر اس عورت کو کوئی سمجھا دیتا، اس کے ماں باپ ہی سمجھا دیتے، بہن بھائی سمجھا دیتے کہ پہلے خاوند سے تمہارے 4 بچے پیدا ہو گئے، اب ان 4 بچوں کے بعد اگر وہ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے، اگر وہ کوئی برائی کی طرف چلا گیا ہے تو اس کو کسی اچھی کاؤنسلنگ کے ذریعے ختم کیا ہٹایا جا سکتا ہے، کسی اچھی صحبت اس کو دے کر اس کو اس برائی سے ہٹایا جا سکتا ہے، بجائے کہ تم اس سے خلا لے لو۔ اب وہ پہلا خاوند پھر یاد آنے لگ پڑا، بچوں کو اپنا باپ یاد آنے لگ پڑا، اور باپ اسی طرح تنہا تھا، اس نے کوئی شادی نہیں کی۔ تو غلطی عورت کی نہیں ہے، غلطی مرد کی نہیں ہے، غلطی اس معاشرے میں رہنے والے لڑکی کے والدین، لڑکی کے عورت کے بہن بھائیوں کی ہے جو اس کو اکساتے ہیں کہ تم پہلے اس سے ڈیورس لے لو،
उसके बाद लोग उकसाते हैं कि अब तुम क्या जिंदगी कैसे गुजारोगे, एक और शादी कर लो। फिर वो शादी नाकाम होती है, फिर उकसाते हैं छोड़ दो इसको, फिर एक और शादी कर लो, फिर शादी कामयाब नहीं हुई, फिर उकसाते हैं अच्छा ये ऐसा निकला, अब क्या करें। अपना दिमाग कहां गया। आपको दिल दिमाग दिया गया है इसीलिए कि आप अपनी सोच को बेहतर करें। आप मुआशरे में रहते हुए मुआशरे के हालात को देखें। जिंदगी एक्सपीरियंस है, लाइफ इज बेस्ट एक्सपीरियंस। आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आप एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, आपने उस एक्सपीरियंस में रहते हुए अपने 4 बच्चों को पालना है, उस बंदे की ऐबों को छुपाना है, उसकी बुराइयों पे पर्दा डालते हुए उसकी काउंसलिंग करनी है। अगर वो बहुत बुरा है तो बच्चों के जरिए काउंसलिंग करनी है, बच्चों को उसके आगे खड़ा कर देना है मोहब्बत के साथ। बच्चे रोते हुए मोहब्बत के साथ अपने उस बुरे बाप के सामने जब खड़े होंगे और उसके सामने रोएंगे धोएंगे, वो बाप आखिर बाप है, वो एक ना एक दिन नरम हो जाएगा। वो जालिम नहीं है, क्योंकि बच्चे उसके हैं। बच्चे औलाद एक ऐसी चीज है जो मां और बाप को मिला देती है, रिश्तों को मजबूत कर देती है, मियां बीवी के रिश्ते को और स्ट्रांग कर देती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि औलाद हमारी फौरन हो जाए, औलाद रिश्तों को कम मजबूत कर देती है। अब एकदम अगर लोगों की बातों में आकर औरत खुला ले ले और खुला लेने की बात बर्बादी में चली जाए, हर बर्बादी दिन बर्बादी की तरफ चला जाए, तो क्या पहला हामिद अच्छा नहीं है जिसके अपने बच्चे हैं, वो उन्हीं बच्चों के साथ रहते हुए उस बंदे की काउंसलिंग कर ले, उसको समझा दे, बच्चों को खड़ा कर दे, मोहब्बत के साथ प्यार के साथ रोते हुए बच्चे पैर पड़ जाए कि अब्बा बुराई छोड़ दे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बाप है, एक ना एक दिन वो बुराई छोड़ देगा। उसको मुआशरे ने बुरा बना दिया, उसको न जाने उसकी सोहबत ने बुरा बना दिया। हमने मिलके चलना है। जब बीवी बीवी बन के घर में आ गई तो बस वही उसका घर है, अच्छा है या बुरा है वो उसका घर है। और पुराने वक्तों में कितने अच्छे रिश्ते कामयाब होते थे, अब जदीद जमाने ने रिश्तों को तोड़ के रख दिया है।